السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے سب بڑھیا ہوگا۔ دوستو، جب ہم پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ہم بڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ ہم پر بچپنا طاری ہو جاتا ہے، مطلب بڑھاپے واپس آ جاتا ہے۔ ایسا وقت جو انسان ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی ضرورت محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پر ان کی ضرورت جو ان کا خیال رکھ سکے، کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اسے انہیں کی ماں کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں اپنے باپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے ان کے جو خیال رکھنے والے ہیں انہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے کو جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے آپ میں ہوتا ہے اور وہ مضبوط ہوتا ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ لیکن پھر وہی وقت واپس لوٹ آتا ہے جو آپ جسے بڑھاپا کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس بڑھاپے میں پھر ضرورت پڑ جاتی ہے۔ جب بڑھاپے میں ضرورت جب پڑتی ہے، بچپن میں جب ضرورت پڑ رہی تھی تو ہر کوئی خیال رکھنے والا موجود ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی، کیونکہ کیوٹ ہے، بہت پیارا بچہ ہے، کیونکہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس سے بہت لوگ محبت کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو محبت کوئی دوسرا نہیں کرتا سوائے ان کے جو ان کی اولاد ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں کہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو کبھی اف تک نہ کہو، نہ انہیں ڈانٹو، نہ انہیں جھڑکو، یہ سب چیزیں مت کرو، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، ان کے سامنے اچھے سے بات چیت کرو۔ یہ قرآن یہ بات کہتا ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو سوچنے اور سمجھنے کی جو قوت ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے۔ کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے، وہ چیزیں جو ہیں تھوڑی سی کم ہو جاتی ہیں۔ ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، لیکن جو سوجھ بوجھ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے، جس کی وجہ سے آپ پر ہمیشہ غصہ کرنے کی عادی بن جاتے ہیں۔ تو آپ کا اس وقت جو آپ کا رول ہوتا ہے، وہ رول یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کی بات کو خاموشی سے سنیں، نہ کہ انہیں ڈانٹیں، نہ کہ انہیں جھڑکیں، نہ کہ انہیں اپنے گھر سے نکال دیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب انسان وہی ماں باپ جب اپنی جوانی میں تھے، جب ان کی عمر اپنے آپ میں جینے کی تھی، تو آپ کو جب آپ پیدا ہوئے اس دنیا میں جب آئے تو آپ کو اتنا خیال رکھے جو ان کو ضرورت تھی، اس کے باوجود بھی اپنے اندر میں سے، اپنے پاس میں سے جو کچھ تھا وہ آپ کو دینے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ جب تم جوان ہو گئے، تمہاری بھی شادی ہو گئی۔ دوستو، حالات ایسے ہیں کہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ یہ دنیا کے اندر لوگوں نے اپنے ماں باپ کی عزت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یقین جانیں، بہت افسوس کی بات ہے، بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے۔ غصہ ہو سکتا ہے، لیکن حد کہیں پر تو حالات ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ اللہ ہی رحم کرنے والے ہیں۔ یقیناً اپنے ماں باپ سے تھوڑا بھی بالکل بھی محبت نہیں رہتی، ایسے حالات دیکھے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعے سے سمجھانا چاہوں گا۔ ایک ماں جو
ان کی جوانی میں ہی ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے پیچھے ان کے بچے موجود ہوتے ہیں۔ ان کی ماں انہیں پالتی ہے، پوستی ہے، انہیں کھلاتی ہے، پلاتی ہے، انہیں پڑھاتی بھی ہے، جبکہ آپ کو خود معلوم ہوگا کہ پڑھائی کتنی مہنگی ہوتی ہے، لیکن وہ اکیلا عورت، اکیلی ماں اپنے بچوں کو پڑھائی لکھائی، پھر اس کے بعد اس کی شادی بھی کر دی، اس عمر تک وہ موجود تھی، چلتے رہے ماشاءاللہ۔ ایک وقت اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا اسے چھوڑ دیتا ہے، اسے جھگڑا کر لیتا ہے، اور وہ ایسی حالت میں ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے پیر، اپنے ہاتھ، اپنے آپ سے معذور ہو جاتے ہیں۔ دیکھو، بے شک اولاد ہر کوئی ہو سکتا ہے، لیکن جو بیٹا اپنی اولاد ہوتا ہے، کیونکہ بیٹیاں دوسرے کے گھر پہ چلی جاتی ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں رہتی، ماں باپ کے پاس کبھی نہیں رہتی، وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے، لیکن بیٹے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب بیٹے نے اپنے ماں کو چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد وہ اپنے بیٹی کے یہاں چلی گئی۔ یقیناً صدمے کا دور ہے یہ بات، بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ معاشرے میں جبکہ اپنا بیٹا موجود ہے ہمارا، پھر بھی میں اپنے بیٹی کے یہاں رہوں، یہ بہت افسوس ہوتا ہے، اور بیٹا اسے پوچھنے تک نہیں آتا۔ یہ معاشرہ ہے ہمارا۔ یقین جانو، اللہ رب العالمین جنت دینے کا وعدہ کیا ہے، یقین جانے، لیکن جو درجہ ماں باپ کا دیا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، یقین جانے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ماں باپ کا درجہ کیا ہے، ماں کا درجہ کیا ہے، پوچھتے ہیں تو 3 بار جو ہے ماں کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک بار باپ کہتے ہیں۔ مطلب حسن سلوک سب سے زیادہ کس کے ساتھ کیا جائے تو وہ ماں ہے، پھر ماں ہے، پھر ماں ہے، پھر باپ ہے۔ ماں جو ہوتی ہے وہ آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کی پرورش کے وقت اور آپ کی پیدائش کے وقت جو انہوں نے تکلیف جھیلی ہوتی ہے، وہ تکلیف آپ کبھی محسوس بھی نہیں کر سکتے، اور ان کا کبھی احسان چکا بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے ماں باپ کو کبھی بھی اف کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ جب وہ کچھ بولے، الٹ سلٹ بولے، تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت میں خاموش ہو جانا چاہیے، یہ ہمیشہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بہت افسوس ہوتا ہے ان بیٹوں کے اوپر بھی، اگر خدا نہ خواستہ ماں، جو بوڑھی ماں ہے، وہ اگر بد دعا دے دے تو ان اولاد کا کیا ہوگا جو اتنے سالوں سے محبت کرتے آ رہی تھی اور آج انہیں بد دعا دے دے۔ یقین جانے اللہ رب العالمین ماں کی دعا جلدی قبول کرتی ہے، یہ بات تو یاد ہونی چاہیے ہمیں۔ دوستو، ہمیشہ جو بھی انسان، جیسا بھی انسان، ایک انسان کا جب اتنا بڑا حقوق ہے، ایک دوسرے کا حقوق ہے، تو آپ کی اپنے ماں باپ کا کتنا حقوق ہوگا۔ دنیا کی آپ فکر تو کرتے ہیں،
لیکن آپ اپنے گھر کی فکر نہیں کرتے ہیں، تو یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں سب سے اچھا اس لیے ہوں کہ میں اپنے گھر میں اچھا ہوں، پھر اس کے بعد لوگوں میں۔ اس لیے کہ جب تک انسان اپنے گھر میں اچھا نہیں ہوتا، وہ باہر کتنا بھی اچھا ہو جائے وہ اچھا نہیں رہے گا۔ اپنے گھر میں اچھے رہے، اپنے ماں باپ کی عزت کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جو اولاد اپنے ماؤں کو ایسی جگہ پر بھیج دیتے ہیں جو خیال نہیں رکھی جا سکتی، اور کئی سالوں سے اپنے ماں باپ سے بات چیت تک نہیں کرتے، ان پر افسوس کی بات ہے۔ دوستو، اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین بہت ہی زبردست پکڑنے والا ہے۔ اس لیے کہ اس ماں کا دل کبھی نہ دکھاؤ جس نے تمہیں اپنے خون سے پیدا کیا ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین مہربان ہے، رحیم ہے۔ لوٹ آئے اپنے جو اب سے غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو سدھارے۔ اگر اپنے ماں باپ سے آپ بات چیت نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنے ماں باپ سے بات کریں۔ ہو سکتا غلطی اگر ماں باپ کی ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ چھوٹوں کا ہی کام ہے کہ بڑوں کے پاس جایا کرے۔ تو یہ بات اپنے دماغ میں رکھے۔ آپ اولاد ہیں، اولاد اپنے ماں باپ کے پاس جائے، پہل کرے، جو غلطی کی ہے اس کے لیے معافی مانگے، بھلے سے وہ غلطی نہ بھی ہو تب بھی ان سے معافی مانگے، ان کو خوش کرے۔ یہ ہم کو کرنا چاہیے، یہ ہمارا فرض ہے، ہمارے پر یہ ہمارا کام ہے۔ اور جو اپنی بیویوں کے چکر میں، اپنے بیویوں کے چکر میں رہ کر، عورتوں کے چکر میں پڑ کے اپنے ماں باپ کو دور بھگا دیتے ہیں، ان سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، جھگڑا کرتے ہیں، ان پر افسوس ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ سے محبت کرے، جو کہ وہ آپ سے محبت کرتی تھی۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ جب وہ بڑھاپے پہ آ جائے تو آپ ان سے محبت کریں۔ بس اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ ہر وہ بیٹا جو اپنے ماں باپ سے دور ہے انہیں ہدایت دے کہ اپنے ماں باپ سے ملے، محبت ان کے دل میں بھر دے، آپس میں ایک دوسرے کو محبت ڈال دے، تاکہ دنیا کے اندر جتنی بھی چند دن کی زندگی ہے اس چند کی زندگی خوشی سے گزر جائے، ہنسی خوشی گزر جائے، اور آخرت جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ آپ دعا کریں، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بولتا ہے، سمجھاتا ہے، لیکن بعض دفعہ خود ہی وہ غلط کام کر بیٹھتا ہے، کیونکہ ان کے دماغ پر جو ہے پردہ پڑ جاتا ہے۔ آپ انہیں کئی بار سمجھاتے ہو صحیح بات، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا ہے۔ غصے میں انسان شیطان کی روپ لے لیتا ہے۔ تو اسی لیے میں یہ بات کہوں گا کہ پہلے ان کے لیے دعا کریں جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں یا اچھا کام کرنے کا حکم دے رہا ہے، پہلے ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اے اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ یعنی اگر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں تو اس میں یہ بھی بات ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں گے، کیونکہ وقت ایک جیسا کبھی نہیں ہوتا، ہمیشہ بدل سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرتے رہے، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی توفیق دے۔ دوستو، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔